الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو ابلیس نے اس سے، پس نکلوا دیا ان کو اس سے کہ تھے وہ بیچ اس کے، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھہرنا ہے اور نفع پانا ہے ایک وقت تک۔ ان آیات پاک میں بھی مالک الملک انسانیت کی تاریخ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر علم معرفت سے بہرہ ور فرمایا، اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ یہ حکم عزازیل کے لیے بھی تھا، جس نے انکار کیا تو ابلیس ہوا، شیطان ہوا اور ملعون ہو کر برباد ہو گیا۔ ابلیس کو اپنے اس زوال پر بہت غم ہوا، اسے آدم علیہ السلام سے سخت حسد پیدا ہوا، ہمیشہ کے لیے آدم اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے بہت سزا مل چکی، آپ خدا کے پیارے ہیں، مجھے معافی دلا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک الملک، شیطان یہ درخواست کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو مردود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے کیا گیا، کیونکہ اس نے میرا حکم نہ مانا۔ اگر واقعی یہ اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسے حکم دیں کہ وہ آدم کی قبر پر سجدہ کر کے اپنی غلطی کی تلافی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا دیا تو شیطان نے فوراً جواب دیا کہ جسے میں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا جب وہ زندہ تھا، اب اس کی قبر کو کیوں سجدہ کروں؟ اس طرح وہ مردود اور دشمن رہا، غرض ہے کہ آدم کا یہ دشمنی میں بڑھتا ہی گیا اور جلتا ہی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلعت پہنانا اور جلوس کی شکل میں جنت میں لے جانا شیطان کے لیے موت پر موت کا سامان تھا۔ ابلیس اس سوچ میں تھا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو بھی اس عیش و عشرت سے محروم کر دے۔ آخر اس نے وہ طریقہ سوچ لیا۔ مور اور سانپ جو جنت میں رہتے تھے اور خوبصورت تھے، ان سے ساز باز کی۔ مور کو سمجھایا کہ تم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دروازے تک کس طرح لے کر آنا ہے، کیونکہ شیطان خود اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مور نے رقص شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام رقص دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مور ایسا ایسا پیچھے ہٹتا رہا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ جب دروازے تک پہنچے تو شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کی بڑی گستاخی کی اور ذلیل ہوا۔ پھر کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دی، عیش و آرام دیا، لیکن آپ اس پر اتنے مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ پر موت آنی ہے اور آپ نے سب چیزوں سے محروم ہو جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ شیطان نے اپنے ہاتھ پاؤں زمین پر مارے، تڑپا اور بے دم ہو کر زمین پر لیٹ کر مردے کی شکل بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے، پوچھا کہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، یہ ایک درخت ہے جس کا پھل کھانے سے
آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نزدیک جانے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نزدیک جانے سے منع فرمایا ہے، پھل کھانے سے منع نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق پہلے ہی یہ اعلان فرما دیا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھنا ہے۔ خلیفہ کے لیے موت ضروری ہے تاکہ نسل بڑھتی چلی جائے، اور دوسرا یہ کہ خلیفہ دنیاوی ضرورت سے بھی مکلف ہو اور باتیں بھی کرے، جو مشکل کام ہے۔ اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو فرشتوں کی طرح دنیاوی علائشوں سے پاک ہو جائیں گے اور جنت میں موت سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کی بار بار قسم اٹھانے پر آدم علیہ السلام کو یقین آ گیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ پوچھنا بھول گئے۔ پہلے حضرت حوا نے پھل کھایا، پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اب حضرت حوا آپ سے جدا ہو جائیں گی، یہ جنت میں رہیں گی اور آپ زمین پر چلے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ پھل کھا لیا۔ شیطان بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تم نے کیا کیا؟ اس سے تو تم کو منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی سے آگاہ ہوئے، کیونکہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی۔ نوری لباس بھی اتر گیا اور ننگے ہو گئے۔ انجیر کے پتے اتار کر جسم کو چھپانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب جنت سے زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر ایک مدت تک ٹھہرو۔ وہاں تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور موت تک وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سب کو نیچے اترنے کا حکم دیا، جن میں آدم و حوا، مور، سانپ اور شیطان شامل تھے۔ آدم علیہ السلام کو سرانندیپ میں اتارا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، مور کو ہندوستان میں، سانپ کو سجستان میں اور شیطان کو بصرہ کے پاس اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ خوشبو اور حجر اسود لائے، وہ سیاہ پتھر جو آج کل کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، اور پھلوں کے بیج اور کچھ ہتھیار لائے۔ آپ اتنا پریشان تھے کہ 300 سال تک سر نیچے کر کے روتے رہے اور آنکھ اوپر نہ اٹھائی۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ ساری دنیا کے آنسوؤں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس غم میں وہ سب چیزوں کو بھول گئے۔ شیطان نے بعض چیزوں کو ہاتھ لگایا جن میں زہر پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ضروریات زندگی کے مطابق کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر مور کے پاؤں خراب کر دیے، سانپ کے پاؤں پیٹ سے ملا دیے اور اس کی خوراک مٹی بنا دی۔ شیطان کی شکل بھی بگاڑ دی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام روتے روتے حضرت حوا کو تلاش کرتے ہوئے عرفات میں پہنچے تو وہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ اس طرح اس جگہ کا نام بھی عرفات پڑا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو جنت کے میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے بیٹوں کو کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے۔ بیٹے یہ حکم سن کر وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے۔ انہوں نے پوچھا تو بیٹوں نے عرض حال کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان کو دیکھ کر حوا ڈر گئی اور آدم علیہ السلام کے پہلو میں چھپنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے اور میرے رب کے درمیان مت آؤ، مجھے مالک کے پاس جانے دو۔ اسرائیل نے
آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، خوشبودار جنتی کفن پہنایا اور کعبہ معظمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ 4 تکبیر سے پڑھی۔ پھر انہیں لے جا کر مسجد خیف کے پاس دفن کیا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ اب تم اپنی نسل کا بھی اسی طرح جنازہ پڑھنا اور یوں ہی دفن کرنا۔ تاریخ کے اس حصے میں انسانی تعلیم کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کا ایک ایسا مکار اور سخت دشمن ہے کہ کسی صورت وہ اپنی عداوت کو نہیں بھولتا، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا پہنچا اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نقلوا کر چھوڑا۔ زمین پر تو اس کا ہر جگہ گزر ہے، انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی بہت ہی زبردست کوشش کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی طاقت، حکمت اور چالاکی سے انسان کے نفس پر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اس کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان شیطان سے بچے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے شخص کی حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح کسی کے پیچھے زبردست دشمن لگا ہوا ہو اور وہ بھاگ کر ایسے قلعے میں محفوظ ہو جائے جہاں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ کلمہ شریف پڑھنے والا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، اس لیے اس موذی کو مارنا چاہیے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی حکم ہے کہ جو سانپ گھر میں ہو اسے 3 بار کہنا چاہیے کہ تم چلے جاؤ۔ اگر تیسری بار بھی نہ جائے تو پھر مار دینا چاہیے۔ پہلے اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ بعض مرتبہ جن بھی سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور انہیں مارنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں تمہارا ٹھکانہ اور نفع ایک وقت تک ہے، یہ حکم بھی سمجھنے والا ہے۔ دنیا میں ہی آ کر انسان نے دنیا کی خوراک شروع کی، یعنی زمین کی پیداوار۔ وہ خود بھی زمین سے ہے اور خوراک بھی زمین سے ہے۔ اس طرح اس کی بشریت کو زبردست تقویت ملی اور بشریت کا غلبہ ہو گیا۔ اس بشریت کی خاصیت وہی ہے جو فرشتوں نے بوقت پیدائش آدم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی تھی۔ یہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مالک الملک نے یہ فرمایا کہ سب لوگوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی، بلکہ بعض کی ہوگی اور بعض اس سے مبرہ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جو اپنے جسم کو صرف زمینی خوراک پر ہی مصروف نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے جزو اعظم یعنی روح کی بھی خبر رکھیں گے۔ روح نور سے ہے اور نور کا مخزن سراج المنیر ہے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کی جڑ اور اصل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی تو روح کو نورانی خوراک ملتی رہے گی اور وہ غالب ہوگی، وہ ملکیت والی خواہشات رکھے گی، خدائی محبت، پاکیزہ خیال اور پاکیزہ چال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نہ انہوں نے سدا رہنا ہے نہ تم نے سدا رہنا ہے۔ انہوں نے ختم ہونا ہے، تم نے بھی ختم ہو کر میرے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کا خیال ہمیشہ رکھو۔ اس شرمندگی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ اسی محبت اور اطاعت کی بنا پر ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اس دنیا میں
اس شفاعت کے قائل اور متمنی رہے اور نسبت میں رہے۔ نسبت میں رہنے کے لیے یاد الہی کی ضرورت ہے تاکہ سینے صاف اور نسبت قائم رہے۔ نسبت کے ذریعے روح پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مسرور محفوظ رہے۔ اس طرح تخلیق کا مقصد پورا ہو۔ تخلیق کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ دنیا، یہ کائنات اور یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے یہ ساری کائنات بنائی۔ یاد رکھو، اس معرفت کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی کے لیے اس چراغ سے تعلق ضروری ہے جو روشن کرنے والا ہے، جس کا نام سراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محفل اور ہمیشہ کی یہ محفلیں اس غرض و غایت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنہیں یاد الہی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے، وہ یہاں جمع ہو کر اپنے سینوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف کریں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ گنہگار تو شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور خلیفہ کے ساتھ دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت اور مہلت دی تاکہ لوگوں پر اور خود اس پر یہ عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر مشکل اور مصیبت سے سرفروغ و سرفراز برآمد ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنی پوری کوشش سے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا چاہا، مگر آدم علیہ السلام کی گریہ ازاری نے ان کے رتبے کو اور بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی قسموں کے متعلق پوچھنا اس لیے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا اظہار ہو اور انسانوں کو توبہ کا طریقہ اور مقام معلوم ہو اور توبہ کرنے والے کی شان سے آگاہی ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔